السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب۔ حضرات، اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں اور اپنے ذہن و دماغ میں اس کو رچا اور بسا لیں تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو باتیں کہی جائیں اس کو ہم اور آپ بہت غور سے سنیں، اور سننے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی پختہ نیت اور پختہ ارادہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ آج کی اس مجلس میں بہت مختصر انداز میں تقویٰ اور دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تقویٰ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ وقایہ سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے، اور وقایہ کا معنی ہوتا ہے ما یتقی بہ، جس کے ذریعے سے بچاؤ کیا جائے، جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اور پرانے زمانے میں چونکہ جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھیں، اس لیے مخالف کے تلوار کی وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی تھی اسی کو وقایہ کہا جاتا تھا، ڈھال۔ اور انسان اپنے آپ کو بچاتا کب ہے، کن چیزوں سے بچاتا ہے؟ انہی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے جس کے نقصان کا اسے ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اس لیے تقویٰ کا معنی ڈر اور خوف کے کیا گیا، اور انسان کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اس کے کہے ہوئے پر نہیں چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا مواخذہ کرے گا، دنیا میں بھی وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بچا دیا تو آخرت میں اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ بات انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، یہ ڈر اور یہ خوف، تو اللہ اور اس کے رسول کے جتنے احکام ہیں، جس چیز کے کرنے کے لیے اللہ نے اور رسول نے کہا ہے، ان تمام چیزوں کو انسان کرے گا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، انسان اس سے رک جائے گا۔ اسی لیے مفسرین نے تقویٰ کی تعریف کی ہے الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے انسان اس سے رک جائے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے التقوی راس الطاعات، یہ تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف، یہ اطاعتوں کی اساس اور بنیاد ہے، جڑ ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ ساری اطاعتیں
انجام دے گا، بجا لائے گا، سارے احکام پر وہ عمل کرے گا۔ تو جس کے اندر بھی اللہ کا تقوی پیدا ہوگا، جو متقی ہوگا، جو تقوی شعار ہوگا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، تو دنیا میں اس کے بہت سارے فائدے اسے مل سکتے ہیں۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو تقوی شعار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کی وضاحت کے لیے وہ حدیث کافی ہے جس حدیث میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ 3 لوگ سفر میں جا رہے تھے کہیں، اور اس کے بعد آندھی اور بارش آ گئی۔ آندھی اور بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں پہاڑ کے غار میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ کی ایک بڑی چٹان گرتی ہے اور غار کا منہ بند کر دیتی ہے۔ تینوں مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور تینوں یہ طے کرتے ہیں کہ اس وقت اگر اللہ اس مصیبت سے ہمیں اگر نجات مل سکتی ہے تو صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو اعمال اللہ کے ڈر سے کیے ہوں، اللہ کے اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیے ہوں، ان اعمال کا واسطہ دے کر کے ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی تھی، تھوڑے سے غلے کی، تھوڑے سے دھان کے عوض، اور مزدوری کرنے کے بعد وہ مزدوری نہیں لیا اور چلا گیا۔ میں نے اس مزدور کی مزدوری کا جو غلہ تھا، اس غلے کو میں نے کھیتی میں استعمال کیا، اس سے میں نے زراعت کی، اور اس سے جو غلے حاصل ہوتے رہے اس سے میں نے ایک گائے خریدی۔ بخاری کی روایت میں ایک گائے کا تذکرہ آتا ہے، مگر مسلم کی روایت میں کہ 1 سے زائد گائے جو ہے اس شخص نے خریدی، اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ شخص آیا اپنی مزدوری طلب کرنے تو اے اللہ تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ گائے تو لے کر کے جا، یہ تیری ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارا حق صرف ہمیں چاہیے، آپ ہم سے مذاق نہ کیجئے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ تیرے غلے ہی سے فائدہ حاصل ہوا تھا اور اس سے یہ خریدی ہوئی گائے ہے یا اور گائیں ہیں، ان سب کو لے جا، یہ تیرا حق ہے۔ تو اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے ڈر سے، تیرے تقوی کی بنا پر کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ وہ چٹان اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کھسکا دیتا ہے مگر ابھی نکل نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اس سے حد درجہ محبت کرتا تھا، اور میں وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ برائی کا ارتکاب کروں، میری نیت خراب تھی، مگر وہ تیار نہیں تھی۔ صرف ایک شرط یہ تھی کہ 100 اشرفیاں لا کر کے دو تو میں یہ برائی تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں۔ چنانچہ میں نے جد و جہد کر کے اور وہ 100 اشرفیاں میں نے حاصل کی، اور وہ 100 اشرفیاں میں نے اسے دیں،
اور وہ برائی کے لیے تیار ہوئی، لیکن عین موقع پر جب میں اس برائی کا ارتکاب کرنے والا تھا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کھا، یہ چیز تیرے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں تیرے ڈر سے، تیرے تقوی کی وجہ سے میں اس برائی سے باز آ گیا تھا، اور وہ 100 اشرفیاں بھی اسی بہن کے لیے میں نے چھوڑ دی تھیں۔ اگر یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے، تیرے رضا کے لیے کیا ہے، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چٹان کو اور کس کا دیتا ہے؟ تیسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے، میرے بوڑھے والدین تھے، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں جب شام کو اپنی بکریاں لے کر کے آتا تھا، بکریوں کا دودھ دوہتا تھا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنا اور بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن چارے کے لیے مجھے دور جانا پڑا، واپس ہوا، تاخیر ہو چکی تھی، والدین سو چکے تھے۔ دودھ دوہنے کے بعد میں دودھ لے جا کر کے والدین کو پلانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ سو چکے تھے، ان کو جگانا، ان کو تکلیف پہنچانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں دودھ لیے کھڑا رہا کہ والدین خود سے جاگیں گے تو پھر یہ دودھ ان کو میں پلاؤں گا، اس کے بعد میں خود پیوں گا، بچوں کو پلاؤں گا، جبکہ بچے بھوکے تھے۔ لیکن تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر سے، والدین کی خدمت کے پیش نظر میں ایسا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن والدین کی نیند نہیں کھلی اور میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنا پیا اور بچوں کو پلایا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بچے والدین کی کتنی قدر کرتے ہیں، ان کے حقوق کی کتنی رعایت کرتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات۔ بہرحال اس شخص نے کہا کہ اللہ، اگر میں نے یہ کام تیرے ڈر سے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو یہ مصیبت، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چٹان کو مکمل طور پہ ہٹا دیتے ہیں اور تینوں اس مصیبت سے نجات پا جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حدیث قرآن جو آیت میں جو کہا گیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنایا، اللہ کے تقوی اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے، اور صبر کی بڑی تفصیل ہے، اطاعتوں پہ صبر کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، برائیوں سے، لذتوں سے باز آنا، یہ ساری چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اور اللہ سے جب انسان ڈرے گا تو اللہ کا ہر حکم مانے گا، تو اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو مخالفین کی تدبیریں، ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم ان کے جو ہے نقصانات سے محفوظ رہو گے۔ اور اسی طریقے سے یہ تقوی انسان کی نجات کے لیے، انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں کا تذکرہ کر کے، جو قومیں اللہ کی نافرمان تھیں، اللہ سے ڈرنے والی نہیں تھیں، اللہ کا حکم عدولی کرنے والی تھیں، اللہ نے انہیں مختلف عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ہم نے اس عذاب سے ان لوگوں کو نجات دی، ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے
اور جو تقوی شعار تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن کے اندر اللہ کا تقوی تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے فوائد دنیا میں تقوی کے انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور تقوی کے فوائد آخرت میں بھی بہت سارے ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جنت کے مستحق بنیں گے، جہنم کے عذاب سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کے ہم حقدار ہو جائیں گے۔